سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 130 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ سابقہ آیات میں جو زوجین میں جو اللہ کی طرف سے برداشت، تحمل اور رواداری کا جو نصیحت اللہ نے فرمائی ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ کوشش کے باوجود اگر تم نبھا نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ تم آسان طریقے سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہاں فرمایا یتفرقا، اور اگر وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں، یغنی اللہ، تو اللہ غنی کر دے گا کل من سعتہ، ان میں سارے کو۔ اللہ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ مل جائے اور اس کے ساتھ جو ان کی مزاج کی موافقت نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے اچھی موافقت والا، اور مرد کو بھی اللہ کے طرف سے کوئی بہتر بیوی مل جائے۔ یعنی میاں بیوی کا ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہنا، فساد ہر گھر میں، تو ہر وقت جو پریشانی یا اس طرح کے جو مسائل ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر علیحدہ ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو سوچ پائی جاتی ہے نا، غلط کہہ لیں اس کو، کہ اصل میں یہ ہندو معاشرے اور عیسائیت جو ہے اس کے اثرات ہمارے اندر ہیں، کہ ہندو کی طرف سے عیسائیت کی طرح جو عیسائی ہیں وہ بھی طلاق کو حرام سمجھتے ہیں۔ دراصل انجیل میں تو شریعت اور قانون ہے ہی نہیں، صرف اخلاقی تعلیمات ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ اس کو سنن ابو داؤد نے 2179 نمبر پر اور سنن ابن ماجہ میں جو ہے 2018 نمبر پر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ بعض لوگ اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں۔ تو ایسے ہے کہ کوئی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اس میں فرمایا آپ نے کہ حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے طلاق قرار دیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کہی تھی، یعنی حلال، دیکھیں نبی پاک نے حلال کہا، اس کو منع نہیں کیا۔ تو اسی طرح فرمانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی اس طرح کی ملتی جلتی کو بات کی تھی، کوئی شخص بلا وجہ جو ہے تاکہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ سارے معاشرے میں طلاق کے منفی اثرات تو ہوتے ہیں کہ جب ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ہمارے یہاں معاشرے میں، تو اس میں تو اس کا تو انکار نہیں کیا جاتا۔ تو مسیح علیہ السلام کا جو یہ فرمان تھا، یہ محض اخلاقی نصیحت تھی کہ کوئی قانونی شک نہیں تھی آپ نے اس میں کہ بلا وجہ نہ دی جائے۔ تو عیسائیت میں پھر آگے چل کے ایسا اس کو یعنی نافذ کیا کہ انہوں نے جناب پھر اس عورت کو بدنام کرنے کے لیے، یعنی اخلاقی ہدایت کو قانون کا درجہ دیتے ہوئے ایسی اخلاقی تعلیمات کو انہوں نے قانون بنا دیا جس کی وجہ جو بلا جواز پیچیدگیاں اس میں پیدا ہوئیں۔ یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو پہلے اس پر الزام لگاتا ہے، پھر بدکاری کا الزام لگا کے اس کو ثبوت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح ایک بہت بڑا بگاڑ جو ہے عیسائیت میں موجود ہے، یعنی خواہ بیوی کو بدکردار ظاہر کرنا اور پھر اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ جھوٹے سچے گواہوں کو لانا۔ تو اس طرح یہ عیسائیت کا میں جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ تو اسلام میں تو آسان طریقہ ہے کہ اگر تمہاری آپس میں نبھا بن نہیں ہو رہا تو تم اچھے طریقے سے، اللہ فرماتے ہیں، علیحدہ ہو جاؤ، اور ہو سکتا ہے دونوں کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد کو اچھی بیوی اور عورت کو اچھا خاوند مل جائے۔ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑے وسعت رکھنے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا وسیع ہے تو کوئی نہ کوئی حل جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔
تو بجائے اس کے کہ ہر وقت گھر میں وہ لڑائی جھگڑا فساد ہو، تو احسن اور اچھے طریقے سے اسے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ ہاں، اس میں یہ بات پھر یہ بھی ہے کہ خام خواہ جس طرح عیسائیت میں ہے کہ طلاق دینے کا جواز ڈھونڈنا، تو اس طرح کے حالات پیدا کرنا یہ جرم ہے۔ اس طرح کا جو یہ طریقہ ہے نا، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ انسان اس میں خامیت تلاش کرے۔ اور یہی خرابی جو ہے عیسائیت میں ہے کہ وہ اگر ان کے ہاں ویسے طلاق نہیں ہوتی جب تک وہ عورت کو وہ بد کردار ظاہر نہ کر دے، تو پھر انہیں جو ان کے جن کے حالات آپس میں نہیں بنتے، تو پھر وہ اس کو بد کردار ظاہر کرنے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں اور جائز گواہوں کا استعمال کر کے یعنی اس کو بد کردار ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا الزام ہے کسی بھی انسان پر، اس کی علیحدہ سزا ہے۔ تو اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری نباہ آپس میں نہیں ہو رہی تو اچھے اور آسان طریقے جو لکھا گیا ہے، جو کتاب میں طریقہ ہے، ان سے علیحدہ ہو جاؤ، بجائے اس کے گھر میں دنگا فساد ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ میں اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔